ایک ایسے گھرانے کی کہانی جس پر پراسرار موت کا سایہ منڈلا رہا تھا۔ آذر، رتن کمار، برکت علی، ایک شخصیت کے 3 مختلف روپ۔ حالات کی گردش نے اسے ایک جوگی کے ہاتھوں کٹ پتلی بنا دیا تھا۔ جوگی جو حیرت انگیز اور ناقابل یقین شیطانی قوتوں کا مالک تھا۔ وہ انمول شے کیا تھی جس نے جوگی کو بھی دیوانہ بنا دیا تھا؟ کفر اور ایمان کے درمیان جنم لینے والی ایک پراسرار کہانی۔ وہ کالی طاقتوں کے نشے میں چور بلوان بننے چلا تھا۔ اس نے موت کو سامنے دیکھ کر اپنا دین اور ایمان جوگی کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ ننگا ملنگ کون تھا، کہاں سے آیا؟ مہان بننے کی خواہش اسے لے ڈوبی تھی۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں اس کہانی کی پہلی قسط کا لنک آپ کو مل جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ دوسری صبح میری آنکھ حسب معمول اسی وقت کھلی جس وقت میں جاگنے کا عادی تھا۔ میں نے ضروریات سے فارغ ہو کر روم سروس کو فون کر کے ناشتہ اپنے کمرے ہی میں منگوا لیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اخبار پڑھ رہا تھا کہ کمال بینرجی کا ملازم آ گیا۔ وہ خاصا پھرتیلا اور چاقو چوبند نوجوان تھا۔ مجھے کوئی زحمت نہیں کرنی پڑی۔ اس نے بڑے سلیقے سے میرا سامان باندھا۔ پھر میں اس کی رہنمائی میں اپنے اس 2 کمرے کے اپارٹمنٹ میں منتقل ہو گیا جو 10 سے 15 منٹ کے پیدل راستے پر واقع تھا اور ہر اعتبار سے میرے لیے نہایت موزوں تھا۔ ملازم نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ میرا دفتر بھی وہاں سے صرف 2.5-3 میل کے فاصلے پر تھا۔ بازار بھی قریب تھا۔ میرے پاس کچھ زیادہ سامان نہیں تھا، پھر بھی بینرجی کے ملازم جس نے اپنا نام عبدالسلام بتایا تھا، اسی مختصر سامان سے گھر کو سجانے میں بڑی مہارت کا ثبوت دیا۔ اس کے مشورے پر میں نے قریبی بازار سے بیت کا صوفہ، درمیانی گول میز اور دیگر ضروری سامان بھی منگوا لیا۔ دوپہر کا کھانا بھی عبدالسلام میری فرمائش پر ہوٹل سے لے آیا، لیکن میرے اصرار کرنے کے باوجود وہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانے پر آمادہ نہیں ہوا۔ میں نے کھانے سے فارغ ہو کر عبدالسلام سے پوچھا، تمہیں واپس جانے کی جلدی تو نہیں؟ بالکل نہیں، اس نے تیزی سے جواب دیا۔ صاحب نے کہا تھا کہ میں آپ کے تمام کام پورے کرنے کے بعد آپ کی اجازت لے کر واپس جاؤں۔ کام تو تم نے تقریباً سارے ہی انجام دے دیے، بس ایک چیز کی کسر باقی رہ گئی ہے، میں نے قدرے بے تکلفی سے کہا۔ آپ حکم دیں، میں وہ چیز بھی چٹکی بجاتے میں فراہم کر دوں گا۔ اگر کھانا پکانے والے کسی ملازم کا بندوبست ہو جائے تو میں ہوٹل آنے جانے سے بچ جاؤں گا۔ میرے ہوتے ہوئے آپ فکر ہی نہ کریں، کل تک اس کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ عبدالسلام نے بڑی فراخ دلی سے کہا، کھانا پکانے اور برتن وغیرہ کے علاوہ وہ آپ کے اوپر کے کام بھی کر دے گا۔ میرے بھروسے کا آدمی ہے، آپ کو کسی بات کی پریشانی نہیں ہوگی۔ صبح ناشتے کے وقت آئے گا اور آپ کو رات کا کھانا کھلانے کے بعد واپس جائے گا۔ عبدالسلام نے غلط نہیں کہا تھا۔ اگلے روز ہی اس نے میرے لیے ملازم کا بندوبست بھی کر دیا، جو میرے لیے بعد میں بے حد کارآمد اور مددگار ثابت ہوا۔ رہائش اور ملازم کا مناسب بندوبست ہو جانے کے بعد میرا اخلاقی فرض تھا کہ کمال بینرجی سے ملاقات کر کے ان کا شکریہ ادا کرتا، لیکن پہلی ہی ملاقات میں الوداع ہوتے وقت جو بلی راستہ کاٹ گئی تھی، اس نے میرے ذہن پر کوئی اچھا تاثر نہیں ڈالا تھا۔ بلی سے میری مراد مسز کمال سے ہے، جس کے آ جانے سے بینرجی کی ساری خوش مزاجی ختم ہو گئی تھی۔ وہ یکلخ سنجیدہ ہو گئے تھے۔ میں نے خاص طور پر یہ محسوس کیا تھا کہ وہ بیوی کے آ جانے کے بعد میرا وہاں زیادہ دیر رکنا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے خود اٹھ کر بڑی عجلت میں مجھے ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ میں پہلی بار ان کے گھر پر گیا تھا، اس لیے انہیں اخلاقاً مجھ سے کم از کم چائے کے لیے ضرور پوچھنا چاہیے تھا۔ خاتون خانہ کے آنے سے پیشتر وہ
کسی بے تکلف دوست کی طرح سے مجھ سے ہنس بول رہے تھے۔ مجھے امید تھی کہ وہ رات کا کھانا کھلائے بغیر مجھے رخصت نہیں کریں گے، لیکن پھر جو کچھ ہوا وہ اتنی جلدی میں ہوا کہ میں بھی حیران رہ گیا۔ ان دونوں کے اندرونی تعلقات یقیناً آپس میں کشیدہ رہے ہوں گے۔ اس بات کا اندازہ مجھے اسی وقت ہو گیا تھا جب بینرجی نے چپتے ہوئے لہجے میں بیوی سے جلدی گھر واپس آ جانے کی وجہ دریافت کی تھی۔ جہاں دو برتن ہوتے ہیں وہاں ان میں آپس میں ٹکرانے کی آواز ضرور پیدا ہوتی ہے۔ بینرجی اور ان کی بیوی کے درمیان کشیدگی کے بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ممکن ہے بینرجی کو بیوی کا زیادہ سوشل ہونا پسند نہ ہو، یا پارٹیوں میں تنہا جانا ناگوار خاطر ہوتا ہو۔ ضرورت سے زیادہ میک اپ، بناؤ سنگھار اور آزاد خیالی بھی اکثر میاں بیوی کے درمیان کھینچا تانی کی فضا پیدا کر دیتی ہے۔ اور بھی بے شمار باتیں ممکن تھیں، لیکن میرے ذہن میں فوری طور پر جو وجہ ابھری تھی وہ بینرجی اور ان کی بیوی کے درمیان عمروں کا تضاد تھا۔ لیکن اس خیال کے ساتھ ساتھ ایک سوال یہ بھی ذہن میں ابھرتا تھا کہ دونوں کے درمیان اگر 30-32 کا فرق بھی بنائے تو پھر انہوں نے ایک دوسرے کو پسند کیوں کیا؟ کیا ان دونوں کی شادی محض محبت کا نتیجہ تھی، کوئی جذباتی فیصلہ، یا کسی مجبوری نے انہیں رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا تھا؟ بہرحال وہ ان دونوں کا قطعی گھریلو اور نجی معاملہ تھا، لیکن میں نے یہ بات ضرور محسوس کی تھی کہ بینرجی نے بیوی کے آ جانے کے بعد میرا اپنی کوٹھی میں رکنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ایسی صورت میں میرا وہاں جانا کچھ مناسب نہیں لگتا تھا، مگر یہ بھی میرا اخلاقی فرض تھا کہ میں رہائش کے سلسلے میں بینرجی کا شکریہ ضرور ادا کروں۔ چنانچہ میں نے انہیں فون کرنے کی ٹھان لی۔ ان کا نمبر میرے پاس تھا، اس لیے مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ رابطہ ہونے پر بینرجی نے ایک بار پھر مجھ سے نہایت دوستانہ انداز میں گفتگو کی، بزرگوں کی طرح اونچ نیچ سے بھی آگاہ کیا، اور خاص طور پر تاکید کی کہ میں اپنے اور ان کے مراسم کے بارے میں اپنے دفتر میں کسی سے بھی کوئی تذکرہ نہ کروں۔ اس بات کی معذرت بھی چاہی کہ پہلی ملاقات پر انہوں نے میری خاطر تواضع نہیں کی۔ بینرجی کو فون کرنے کے بعد میرے ذہن سے ایک بوجھ اتر گیا۔ میں نے طے کر لیا کہ ڈھاکہ میں قیام کے دوران بینرجی سے زیادہ تر فون پر ہی رابطے میں رہوں گا، اور اس وقت تک ان کی کوٹھی کا رخ نہیں کروں گا جب تک کہ وہ از خود اصرار نہ کریں۔ لیکن کاش ہر بات میرے اختیار میں ہوتی۔ عبدالسلام نے مجھے جو ملازم دیا تھا اس کا نام جلیل تھا۔ انتہائی پھرتیلا اور صحت مند نوجوان ہونے کے ساتھ ساتھ خاصا ذہین بھی تھا۔ کھانے بھی بے حد لذیذ بناتا تھا۔ میں نے اس کی وجہ دریافت کی تو بڑے فخر سے بولا، صاحب ہمارے باپ ادھر ایک بڑے ہوٹل میں باورچی رہ چکا ہے، اسی نے مجھے کھانا پکانا سکھایا۔ کیا مطلب؟ میں نے عذرائے ہمدردی پوچھا۔ کیا اب وہ تمہارے ساتھ نہیں رہتا؟ وہ اوپر چلا گیا ہے صاحب، جلیل نے سرد آہ بھر کر جواب دیا۔ ہم کو ادھر دھرتی پر چھوڑ گیا۔ پہلے بھی کہیں کام کر چکے ہو؟ میں نے بات بدل کر پوچھا۔ کئی جگہ دھکے کھا چکا ہوں صاحب، اس نے دبی زبان میں کہا۔ 6 مہینے وہاں بھی کام کیا جہاں عبدالسلام ابھی تک ٹکا ہوا ہے۔ تمہارا اشارہ کمال بینرجی کی طرف ہے؟ میں چونکا۔ جی صاحب، جلیل نے کڑوا سا منہ بنا کر جواب دیا۔ بینرجی صاحب ایک نمبر آدمی ہے، لیکن اس کی گھر والی جھرنا میم صاحب ہمارا سمجھ میں نہیں آیا۔ شروع میں وہ بھی ہمارے کھانے کی بہت تعریف کرتا تھا، ہمارا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن پھر ایک دن اس نے بڑے غصے میں مجھے گیٹ آؤٹ بول کر ڈسمس کر دیا۔ کیوں؟ میں نے کریدنے کی خاطر دریافت کیا۔ کیا تم نے کوئی غلطی کی تھی؟ اوپر والا ہی جانے، وہ شانے اچکا کر بولا۔ ہم غریب لوگ ہیں صاحب، غلطی کسی کا ہو کان ہمیشہ اپنا ہی پکڑا جاتا ہے۔ میں نے خاص طور پر محسوس کیا جلیل اصل وجہ بتانے سے گریز کر رہا ہے۔ میں نے بھی اسے زیادہ ٹٹولنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ بہرحال میرا ملازم تھا
اور میں کم از کم بینرجی یا ان کی بیگم جھرنا میم صاحب کے بارے میں اس سے زیادہ بے تکلف ہونا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن یہ بات میرے ذہن میں ضرور کلبلا رہی کہ جھرنا ہی کی وجہ سے جلیل کو بینرجی کی ملازمت سے سبکدوش ہونا پڑا، اور بینرجی نے جھرنا ہی کی وجہ سے خلاف توقع مجھ سے بھی اچانک اپنا طرز عمل بدل لیا۔ آخر کیوں؟ جھرنا کو بینرجی کی زندگی میں کیا حیثیت حاصل تھی؟ بینرجی ایک ریٹائرڈ کرنل تھا، اس کے چہرے سے روب و دبدبہ جھلکتا تھا، اس کی آواز میں بھی گولوں کی گھن گھرج موجود تھی، لیکن وہ بھی جھرنا کے سلسلے میں کسی نہ کسی گھٹن کا شکار تھے۔ میں نے یہی محسوس کیا تھا۔ اصل وجہ کیا تھی؟ میں قبل از وقت اس کے بارے میں کچھ بھی انکشاف کرنے سے گریز کروں گا۔ جس روز مجھے ڈھاکہ کے نئے دفتر میں ڈیوٹی رپورٹ کرنا تھا، اس روز میں نے خاص طور پر یہ بات طے کر لی تھی کہ دفتر کے معاملات میں صرف اپنے کام سے کام رکھوں گا اور ایمانداری اور بے ایمانی کے سلسلے میں ڈپٹی بشیر علی کی نصیحتوں اور مشوروں پر عمل کروں گا۔ لیکن انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ اور ہے۔ میرے نئے آفیسر رحیم الدین کے بارے میں بینرجی پہلے ہی بتا چکے تھے کہ وہ نہایت ڈیم فول قسم کا آدمی ہے۔ ماتحتوں کو شکار کرنے اور اپنی مرضی پر چلانے کے معاملے میں کسی آکٹوپس سے بھی زیادہ چالاک، عیار اور خطرناک حربے استعمال کرنے کا عادی تھا۔ چنانچہ میں نے بھی ٹھان لی تھی کہ اس سے نہ صرف محتاط رہنے کی کوشش کروں گا بلکہ کوئی ایسا درمیانی راستہ اختیار کروں گا کہ سانپ بھی حملہ کرنے کی کوشش نہ کرے اور لاٹھی کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ دانشوروں کا قول بھی یہی ہے کہ ایک چپ ہزار بلائیں ٹالتی ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ تقدیر کا لکھا ہمیشہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ میرے ساتھ بھی وہی ہوا جو پہلے سے لوح محفوظ پر رقم کر دیا گیا تھا۔ ڈھاکہ میں آئے دن بارشوں کا زور رہتا ہے، بادلوں کی ٹکڑیاں ہر وقت آسمانوں پر منڈلاتی رہتی ہیں، اس لیے کسی وقت بھی بادلوں کا گٹھ جوڑ بارش کا سبب بن سکتا ہے۔ جلیل کے بار بار اصرار کرنے پر میں نے ایک عدد چھتری خرید لی تھی۔ جس روز میں کیل کانٹے سے لیس ہو کر پہلی بار دفتر جانے کے لیے نکلا، اس روز موسم کے تیور صبح سے خطرناک نظر آ رہے تھے۔ جلیل میرے ساتھ تھا۔ میں نے اپارٹمنٹ سے نکل کر ایک رکشہ پکڑا اور خدا کا نام لے کر چل پڑا۔ عبدالسلام مجھے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ اپارٹمنٹ سے میرا دفتر کا فاصلہ مشکل سے 2.5-3 میل کا ہے۔ یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ میں جس زمانے کا ذکر کر رہا ہوں اس زمانے میں سائیکل اور موٹر رکشہ کم ہی نظر آتے تھے۔ ڈھاکہ میں تو رکشہ وہاں کے مقامی لوگ کھینچ کر چلاتے تھے۔ میں نے جلیل سے کئی بار اصرار کیا کہ وہ بھی میرے ساتھ رکشے میں بیٹھ جائے، لیکن وہ آمادہ نہ ہوا اور رکشے والے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان میں گفتگو کرتا آہستہ آہستہ دوڑتا رہا۔ ہم ابھی اپارٹمنٹ سے 1.5 میل دور ہی پہنچے تھے کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سڑکوں پر چاروں طرف پانی جمع ہو گیا۔ موٹر کاریں اور بسیں گزرتی تھیں تو پانی کی چھینٹیں پیدل چلنے والوں اور رکشے پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لباس پر بھی آتی تھیں۔ شاید اسی خیال سے جلیل کی ہدایت پر رکشے والے نے تیزی سے رکشہ کنارے کر کے روک لیا۔ دوسروں کی دیکھا دیکھی میں بھی رکشے سے اتر کر ایک عمارت کے نیچے جا کھڑا ہوا۔ گھڑی پر نظر ڈالی تو 8:30 کا وقت تھا۔ مجھے کوئی جلدی نہیں تھی، وہ چونکہ ڈیوٹی جوائن کرنے کا پہلا دن تھا اس لیے قانون کے اعتبار سے 12 بجے تک بھی حاضر ہو سکتا تھا۔ اب پریشان مت ہو صاحب، جلیل نے میرے قریب آ کر کہا، ادھر ایسا ہی ہوتا ہے، بارش کا زور 10-15 منٹ میں ٹوٹ جائے گا۔ آپ کا دفتر بھی زیادہ دور نہیں ہے، ہم پیدل بھی جا سکتے ہیں، کیا خیال ہے؟ رکشہ چھوڑ دوں؟ میں نے آہستہ سے دریافت کیا۔ پھر جلیل کے مشورے پر میں نے رکشے والے کو اس کی اجرت دے کر فارغ کر دیا اور عمارتوں کے سائباں کے نیچے سے پیدل ہی چل پڑا۔ اور بھی بہت سارے افراد میری طرح سواری کے بجائے پیدل نظر آ رہے تھے۔
جلیل مجھے وہاں کے بازاروں اور مشہور عمارتوں کے سلسلے میں اپنی معلومات سے آگاہ کرتا رہا۔ مجھے اپنے لباس کی فکر تھی کہ کہیں گندا نہ ہو جائے، لہٰذا میں دیوار کے ساتھ ساتھ مل کر قدم اٹھا رہا تھا۔ ایک جگہ ہمیں سڑک عبور کرنی تھی، بارش کا زور ابھی ٹوٹا نہیں تھا، اس لیے میں ایک دکان کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کی جانب کھڑا ہو گیا۔ جلیل نے سامنے کی جانب ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ جو بڑی عمارت نظر آ رہی ہے اس کے الٹے ہاتھ پر گھوم کر بس 2 فرلانگ کے فاصلے پر آپ کا دفتر ہے۔ کیا تم پہلے کبھی اس دفتر میں جا چکے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ دفتر میں تو نہیں، لیکن اس آفس کا بورڈ ضرور پڑھا تھا۔ اوہ، گویا تم پڑھے لکھے بھی ہو۔ میں نے قدرے حیرت کا اظہار کیا۔ 5ویں کلاس تک پڑھا تھا۔ جب باپ کا بلاوا آ گیا، جلیل نے عجیب انداز میں مسکرا کر کہا، باپ ہمیشہ کی نیند سو گیا۔ سارا بوجھ میرے اوپر آ گیا، اس لیے پڑھائی چھوڑ کر دوسرے دھندوں میں لگ گیا۔ پیٹ کا تندور بھرنے کے لیے انسان کو ہاتھ پیر تو مارنا پڑتا ہی ہے۔ تمہارے گھر میں تمہارے علاوہ اور کون کون ہے؟ ایک بوڑھی ماں ہے، 2 بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی بھی ہے۔ تم سب کا خرچ اکیلے پورے کر لیتے ہو؟ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ ماں بھی ایک بڑے صاحب کے گھر برتن اور جھاڑو کا کام کرتی ہے، تنخواہ کے علاوہ بچا کچا کھانا بھی ساتھ لے آتی ہے۔ جلیل نے لاپرواہی سے جواب دیا، بس گزارا ہو جاتا ہے۔ کمال بینرجی کے پاس تمہیں کیا تنخواہ ملتی تھی؟ میں نے سوچ کر سوال کیا۔ وہ بڑے آدمی تھے، اس لیے 200 روپے دے دیتے، ورنہ دوسرے صاحب لوگ تو 100 پر ہی ٹال دیتے ہیں۔ جھرنا میم صاحب نے تمہیں کیوں ڈسمس کر دیا تھا؟ لاشعوری طور پہ وہ سوال میری زبان تک آ گیا جس سے میں بچنا چاہتا تھا۔ وہ جلیل نے کچھ کہتے کہتے جلدی سے بات بنا دی۔ مجھے یاد آیا صاحب، آپ نے گھر سے چلتے وقت اپنے کمرے کا وہ دروازہ بند نہیں کیا تھا جو سڑک کی طرف کھلتا ہے۔ بارش کا پانی اندر آ گیا تو آپ کا سارا سامان خراب ہو جائے گا۔ اب جو کچھ بھی ہو، میرے لیے دفتر جانا سامان سے زیادہ ضروری نہیں، میں نے جواز پیش کیا۔ لیکن یہ بات بھی خاص طور پہ محسوس کی کہ جلیل نے جھرنا کے سلسلے میں اصل بات سے کترانے کی کوشش کی تھی۔ صاحب، جلیل نے بڑی خوبصورتی سے مجھے ٹالنے کی خاطر کہا، آپ دفتر جاؤ، میں واپس گھر جاتا ہوں، آپ کا کمرہ بھی ٹھیک کر دوں گا اور واپسی پر آپ کو فرسٹ کلاس مچھی بھات یعنی مچھلی اور ابلے ہوئے چاول کھلاؤں گا۔ میں نے جلیل کو جانے کی اجازت دے دی۔ مجھے خود بھی اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے جلیل سے جھرنا کے بارے میں کچھ پوچھنا زیب نہیں دیتا تھا۔ بہرحال جلیل کے جانے کے بعد میں کچھ دیر دکان کی سیڑھیوں پر کھڑا رہا، پھر بارش کا زور کم ہوا تو سڑک عبور کر کے دوسری طرف چلا گیا۔ جلیل نے جس بڑی عمارت کی طرف اشارہ کیا تھا، وہاں پہنچ کر میں نے بائیں ہاتھ گھوم کر 1 فرلانگ ہی دور گیا تھا کہ مجھے اپنے دفتر کا بورڈ دور ہی سے نظر آ گیا۔ دفتر کا بورڈ نظر آتے ہی پھر میرے ذہن میں کمال بینرجی کی وہ باتیں گونجنے لگیں جو انہوں نے مجھے میرے آفیسر رحیم الدین کے بارے میں کہی تھیں۔ پٹنہ میں ملازمت کے دوران مجھے ذاتی طور پر بھی اس بات کا بخوبی تجربہ ہو گیا تھا کہ دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر مول لینا دانشمندی کے منافی ہے۔ پٹنہ سے روانگی کے وقت ڈپٹی بشیر علی نے بھی مجھے کھل کر یہ بات سمجھا دی تھی کہ اگر ملازمت کو برقرار رکھنا ہے تو صرف اپنے گریبان پہ نظر رکھنا، دوسروں کے قبروں میں جھانکنے کی کوشش کرو گے تو ملازمت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور عین ممکن ہے کہ مخالفوں کے بچھائے ہوئے کسی جال میں پھنس کر اپنی عزت اور شرافت کا بھرم بھی کھو بیٹھو۔ کمال بینرجی نے بھی مجھے یہی مشورہ دیا تھا کہ میں دوسروں کے معاملات میں ٹانگ پھنسانے سے گریز کروں۔ میں اپنے خیالات میں گم دفتر کی سمت بڑھ رہا تھا کہ اچانک کسی نے میرا بایاں ہاتھ تھام لیا۔ میں نے چونک کر نظریں گھمائیں تو ایک پاگل بھکاری میرا ہاتھ تھامے کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر گھن آنے لگی
اس کا سارا جسم گرد و غبار اور غلاظتوں میں لتھڑا ہوا تھا۔ سر اور داڑھی کے بال بے حد لمبے اور خودرو جھاڑیوں کی طرح بے ترتیب اور الجھے ہوئے تھے۔ اس کے جسم پر سطر پوشی کے لیے ایک گندی اور نجاست سے آلودہ لنگوٹی نہ جھول رہی ہوتی تو اس کے لیے بالکل برہنہ ہونے کی اصطلاح بھی استعمال کی جا سکتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے وجود سے جو ناقابل برداشت بدبو کے بھبکے پھوٹ رہے تھے وہ بھی میرے لیے ناقابل برداشت تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ جھٹک کر اس کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ میں نے اپنے اطراف میں نظر ڈالی لیکن یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی کہ کوئی دوسرا شخص اس دیوانے کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ شاید انہیں اس پاگل بوڑھے سے زیادہ اپنے اپنے کام پر جانے کی جلدی لاحق تھی۔ سڑکوں پر اس قسم کے پاگل اور دیوانے فقیروں کا نظر آنا کوئی تعجب خیز بات نہیں تھی، لیکن ایک تو ڈھاکہ، وہ بھی میری ملازمت کا پہلا دن تھا۔ اس کے علاوہ رحیم الدین کے خیال میں الجھا ہوا تھا، اس لیے خلاف توقع اس دیوانے نے میرا ہاتھ تھام کر روکا تو میں جھنجلا گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اس کا ہاتھ ہٹنے کے بعد میری اجلی قمیص پر بھی گندگی اور نجاست کے داغ دھبے ضرور آئیں گے۔ میں نے تل ملا کر اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھا، دوبارہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی لیکن اس بار بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کی گرفت میرے لیے آہنی شکنجوں سے زیادہ مضبوط تھی۔ اس کی سرخ سرخ نظریں میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ اس کے دیکھنے کا انداز بھی کچھ عجیب سا تھا۔ میری جھنجھلاہٹ ہر لمحے بڑھتی جا رہی تھی لیکن میں نے صبر سے کام لے کر اسے مخاطب کیا۔ بابا، کیا چاہیے تجھے؟ ایک ٹکا دے دے، کھرا ٹکا، اس نے بدستور مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاتھ چھوڑو، میں نے خون کا گھونٹ پی کر درخواست کی۔ میں تمہیں ٹکا دیتا ہوں۔ نہیں، بوڑھے نے اپنے غلیظ دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے جواب دیا تو بدبو کا ایک اور بھبکا میرے دماغ کو تباہ و برباد کر گیا۔ پہلے سیدھے ہاتھ سے ٹکا نکال کر دے، پھر جدھر سے آیا ہے ادھر ہی الٹے قدموں واپس لوٹ جا، آگے بھونچال کھڑا ہے۔ بوڑھے کی ذہنی توازن یقیناً خراب تھا ورنہ وہ بھونچال کی بات کبھی نہ کرتا۔ کبھی کبھی صدمے انسان کو عقل سے بیگانہ کر دیتے ہیں کہ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، بہکی بہکی باتیں شروع کر دیتا ہے۔ جو کچھ وہ دیوانگی کی حالت میں کہتا ہے خود بھی اسے اس کا مطلب نہیں پتا ہوتا۔ شب و روز کا فرق بھی اس کے لیے مٹ جاتا ہے۔ شاید غموں کی انتہا اسے خود اپنے آپ سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ موسموں کا تغیر بھی اس کی صحت پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ جاڑا، گرمی، برسات، وہ ہر حال میں مست رہتا ہے۔ مجھ سے ٹکرانے والا وہ خپتی بوڑھا بھی غالباً زمانے کی گردشوں کا شکار ہو کر دیوانگی کے عالم میں بھٹکتا پھر رہا تھا۔ مقامی لوگ شاید اس کی اس بے تکی باتیں سننے کے عادی ہو چکے تھے، جو کسی نے اس کی حالت پر ترس کھا کر یا توجہ دینے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ میرے پاس وقت ہوتا تو میں اسے کسی نہ کسی طرح کسی خیراتی اسپتال تک پہنچانے کی کوشش ضرور کرتا، لیکن اس وقت میں بھی موقع اور حالات کی نزاکت کے تحت اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے الٹا ہاتھ جیب میں ڈال کر ایک کے بجائے 2 ٹکے نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ اس نے دونوں ٹکوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ آنکھوں کے سامنے لے جا کر اس نے دیدے پھاڑ کر غور سے گھورنے لگا، جیسے اسے خلاف توقع قارون کا خزانہ مل گیا ہو۔ پھر اس نے یکلخت بھوکلا کر دونوں ٹکوں کو ہوا میں اچھال دیا اور قہقہا لگا کر بولا، کنگلا خیرات بانٹ رہا ہے، 1 مانگا 2 ملے، پھر دونوں چھو منتر ہو گئے۔ پاگل بوڑھا آسمان کی طرف نظریں اٹھائے فلک شگاف قہقہے لگاتا رہا۔ میں نے وہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں تیزی سے قدم آگے بڑھاتا آگے نکل گیا۔
بوڑھے نے میرا پیچھا نہیں کیا، لیکن اس کے قہقہوں کی آوازیں دور تک میرا تعاقب کرتی رہیں۔ میرا دفتر ایک 5 منزلہ عمارت کی تیسری منزل پر واقع تھا۔ مجھے وہاں تک پہنچنے اور رحیم الدین کا کمرہ تلاش کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی، لیکن میں فوری طور پر اندر نہیں جا سکا۔ رحیم الدین کے پی اے نے مجھے بتایا کہ اس وقت مقامی افسروں کی میٹنگ ہو رہی ہے، اس لیے مجھے کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا۔ میں خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی رہی، پھر پی اے نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، 6 ماہی میٹنگ اکثر طول پکڑ جاتی ہے۔ اگر آپ کو صاحب سے کوئی ضروری کام نہ ہو تو کل کسی وقت تشریف لے آئیں۔ میں کوئی ملاقاتی نہیں ہوں، میں نے مسکرا کر کہا۔ پٹنہ سے ٹرانسفر ہو کر یہاں آیا ہوں، آج مجھے جوائننگ رپورٹ دینی ہے۔ اوہ، پی اے نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے دبی زبان میں کہا، تو آپ ہیں مسٹر آذر؟ اس کی آواز میں ایسا تجسس تھا جیسے وہ میرے بارے میں بہت کچھ جانتا ہو۔ میں نے محسوس کیا وہ میرا نام سنتے ہی اپنی کرسی پر کسمسا کر رہ گیا تھا۔ ممکن ہے اس کی وہ حرکت محض اتفاقیہ ہو، لیکن اس کی آنکھوں میں ابھرنے والے تاثرات یقیناً اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ اسے میری آمد کا انتظار تھا۔ نہ ہوتا تو میرا نام سن کر اس کے اندر کوئی اضطرابی کیفیت کبھی پیدا نہ ہوتی۔ میرے تبادلے کے احکامات اس کی نظر سے گزر چکے ہوں گے۔ مجھے دیکھ کر اس نے محض عادتاً ایک سوال کر لیا ہو، لیکن ان تمام پہلوؤں کے باوجود میں نے اس کے سوال کو بطور خاص محسوس کیا۔ چنانچہ میں نے سرسری انداز میں دریافت کیا کہ آپ میرے بارے میں پہلے سے واقفیت رکھتے ہیں؟ صرف اس حد تک کہ آپ پٹنہ سے ٹرانسفر ہو کر آئے ہیں اور وہاں آپ کا ریکارڈ بہت اچھا تھا۔ اس نے ایک بار پھر مجھے غور سے دیکھا، پھر قبل اس کے کہ میں بات کو مزید آگے بڑھاتا اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا، میرا خیال ہے مجھے باس کو آپ کی آمد کی اطلاع دے دینی چاہیے۔ ممکن ہے وہ آپ کو بھی میٹنگ میں شریک کرنا پسند کریں، اسی بہانے دوسرے ساتھیوں سے بھی آپ کا تعارف ہو جائے گا۔ پھر اس نے میرے جواب کا انتظار کیے بغیر انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر بزر دبا دیا۔ سر، دوسری جانب سے کال اٹینڈ کیے جانے کے بعد اس نے بے حد سنجیدگی سے کہا، پٹنہ سے جو انسپیکٹر آنے والے تھے وہ اس وقت میرے آفس میں موجود ہیں۔ جی ہاں مسٹر آذر۔ رائٹ سر۔ اس نے ریسیور رکھ کر میری طرف دیکھا۔ میرا خیال غلط نہیں تھا، سر نے آپ کو اندر بلایا ہے۔ میں اٹھنے لگا تو پی اے نے دبی زبان میں کہا، مسٹر آذر، مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ آپ کا اسم گرامی؟ میں نے خندہ پیشانی سے سوال کیا۔ مجھے سروج کہتے ہیں۔ اس نے مجھ سے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ آپ فی الحال میٹنگ اٹینڈ کر لیں، اس کے بعد ملاقاتیں تو ہوتی رہیں گی۔ میں اپنی فائل اٹھا کر کانفرنس روم میں داخل ہوا، جہاں ایک بڑی بیضوی میز کے اطراف 10-11 افراد بیٹھے تھے۔ 1-2 کے جسم پر وردی بھی موجود تھی، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا وہ بھی انسپیکٹر ہیں۔ سامنے رحیم الدین اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا تھا۔ میز پر اس کے سامنے اس کا نام اور عہدے کی نیم پلیٹ بھی موجود تھی۔ میں نے سرسری طور پر اس کا جائزہ لیا۔ وہ پستہ قد اور دوہرے بدن کا مالک تھا۔ اس کی کشادہ پیشانی اس بات کی دلیل تھی کہ وہ ذہین آدمی تھا، لیکن اس کی نظروں سے چھلکنے والا تجسس اس بات کی ترجمانی کر رہا تھا کہ وہ اپنے سائے سے بھی چوکنا رہنے کا عادی ہے۔ اس کے لباس سے سادگی کا اندازہ ہوتا تھا، لیکن کرسی پر اس کے بیٹھنے کا انداز چغلی کھا رہا تھا کہ وہ ماتحتوں پر اپنی برتری قائم رکھنے کا عادی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنی جوائننگ رپورٹ فائل سے نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ میرے سلام کا جواب اس نے سر کی خفیف جنبش سے دینے پر اکتفا کیا۔ اس کی تیز نظریں بدستور میرے چہرے پر پھیل رہی تھیں۔ کانفرنس روم میں بیٹھے ہوئے دوسرے افراد بھی مجھے دلچسپ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی
کہ میرے ساتھی انسپکٹروں کو بھی میری آمد کا علم پہلے سے تھا۔ آپ کو آئے کتنی دیر ہوئی؟ رحیم الدین نے مجھ سے سرد لہجے میں دریافت کیا۔ 2-3 منٹ، میں نے مختصر جواب دیا۔ بیٹھیں۔ اس نے ایک خالی کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ میرے بیٹھنے کے بعد اس نے کچھ خشک انداز میں دوسرے انسپکٹروں سے بھی میرا تعارف کرایا، پھر گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کر دیا جہاں سے ٹوٹ چکا تھا۔ میں محتاط انداز میں اپنی نشست پر بیٹھا ہمتن گوش تھا۔ موضوع بحث ناجائز تجارت اور بغیر محصول ادا کی اشیاء کی نقل و حرکت اور آبکاری سے متعلق دوسرے جرائم تھے۔ رحیم الدین ٹھہرے ہوئے لہجے میں تقریر کر رہا تھا، لیکن میں اس کے انداز گفتگو سے یہ بات محسوس کر رہا تھا، وہ اپنی تمام تر ظاہری عاجزی اور انکساری کے برخلاف سخت گیر طبیعت کا مالک نظر آتا تھا، اور اپنے ماتحتوں کو اس بات کا بار بار احساس دلانا کہ اس کی فطرت کا خاصہ تھا کہ اس کے قلم کی ایک معمولی جنبش بھی ان کے پورے کیریئر پر سیاہی پھیر سکتی ہے۔ تقریر کے درمیان اس نے کئی بار اس بار پر بھی زور دیا کہ ٹیکس کی وصولیابی کے سلسلے میں عوام کو اعتماد میں ضرور لیا جائے، ان کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے، لیکن جو نادہندہ افراد ہیں ان کے ساتھ کوئی رعایت یا نرمی نہ کی جائے۔ تقریر کے آخر میں اس نے پہلو بدل کر بڑے سخت انداز میں کہا، اگر آپ میں سے کسی آفیسر کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ میں دفتر میں بیٹھ کر صرف فائلیں الٹتا پلٹتا رہتا ہوں اور مجھے بیرونی حالات کا علم نہیں ہوتا، تو اس خیال اور غلط فہمی کو ذہن سے نکال دیں۔ میں ایک ایک آفیسر کی کارکردگی اور اس کی صلاحیتوں سے باخبر رہتا ہوں، کون کس قدر ایمانداری اور دیانتداری سے کام کر رہا ہے اور کون حکومت کو نقصان پہنچا کر اپنی جیبیں بھر رہا ہے، مجھے ایک ایک لمحے کی خبر ملتی رہتی ہے۔ میری خاموشی کو آپ میری کمزوری نہ سمجھیں۔ میں اگر آپ کے ساتھ دوستانہ عمل کرتا ہوں تو مجھے سختی کرنے کا اختیار بھی حاصل ہے۔ اور ایک بات ذہن نشین کر لیں، رحیم الدین نے اس بار خاص طور پر مجھے کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے بڑے خشک اور کھردرے لہجے میں کہا، کسی کا سابقہ ریکارڈ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ آپ کو میرے ساتھ کام کر کے اپنی اہلیت کو ثابت کرنا ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ کچھ افراد کے تعلقات اوپر تک بھی ہیں، ان تعلقات کی وجہ کیا ہے مجھے اس کا بخوبی علم ہے، اس لیے میں آپ کو فرداً یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ صرف اپنے کام سے کام رکھیں۔ حکومت نے جو ہدف مقرر کیا ہے اسے حاصل کریں اور کوشش کریں اس ہدف سے زیادہ وصولیابی کر کے خود کو انعام کا مستحق ثابت کریں۔ رحیم الدین کی نرم، گرم اور دھواں دار تقریر تقریباً 1 گھنٹے جاری رہی، پھر اس نے میٹنگ برخاست کر دی۔ اس نے خاص طور پر محسوس کیا اس میٹنگ میں صرف انسپکٹروں کو ہی طلب کیا گیا تھا، دوسرے افسروں کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا تھا، لیکن یہ ایسی خاص بات بھی نہیں تھی جس پر میں بلا وجہ اپنی انرجی ضائع کرتا۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد انسپکٹر جانے لگے تو میں بھی اٹھ کر کھڑا ہوا، لیکن رحیم الدین نے مجھے ایک اور دوسرے انسپکٹر کو روک لیا۔ جب دوسرے تمام انسپکٹر کانفرنس روم سے چلے گئے تو رحیم الدین نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے میں دنیا کا 8واں عجوبہ ہوں۔ میں اپنی جگہ سٹ پٹا کر رہ گیا۔ آپ کا تبادلہ پٹنہ سے کیوں ہوا؟ اس نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ کوئی خاص وجہ؟ میں کچھ ذاتی وجوہ کی بنا پر وہاں رہنا نہیں چاہتا تھا، میں نے محتاط انداز میں جواب دیا۔ او، گویا آپ نے از خود اپنا تبادلہ کرایا؟ جی ہاں، میں نے مختصر کہا۔ میں آپ کا سابقہ ریکارڈ دیکھ چکا ہوں، اس نے پہلو بدل کر کہا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ ایک ایماندار اور محنتی آفیسر ہیں۔ شکریہ سر۔ میں چاہوں گا کہ آپ ڈھاکہ میں رہ کر بھی اپنی سابقہ ایمانداری اور کارکردگی کو برقرار رکھیں۔ میری یہی کوشش ہوگی میں کسی کو شکایت کا موقع نہ دوں۔ آپ ایک نوجوان اور ذہین آفیسر ہیں
بہتر کارکردگی کا ثبوت پیش کر کے آپ ترقی بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر میری حوصلہ افزائی کی، پھر سپاٹ لہجے میں پوچھا، کیا ڈھاکہ میں آپ کبھی پہلے بھی رہ چکے ہیں؟ جی نہیں۔ پھر تو آپ کو خاصی دشواری پیش آئے گی۔ میرا مطلب ہے کسی نئی جگہ پر خود کو ایڈجسٹ کرنے میں کچھ وقت ضرور لگتا ہے۔ رحیم الدین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، پھر قریب بیٹھے ہوئے دوسرے انسپکٹر کی جانب اشارہ کر کے بولا، ان سے ملیے، انسپکٹر تجمل بخاری۔ میں نے ان کو خاص طور پر آپ ہی کی وجہ سے روکا ہے۔ رحیم الدین نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ میرے قابل اعتماد اور تجربہ کار انسپکٹر ہیں۔ ڈھاکہ کا چپا چپا ان کا دیکھا ہوا ہے۔ یہ آپ کی بھی ہر طرح سے رہنمائی کر سکتے ہیں۔ میں نے جواب دینے کے بجائے عذبات میں سر کو جنبش دے کر شکریہ کا اظہار کیا۔ میں فی الحال آپ کو مسٹر بخاری کے ساتھ مل کر کام کرنے کا مشورہ دوں گا، رحیم الدین نے فیصلہ کن انداز میں کہا، پھر اٹھتے ہوئے بولا، آپ کی پوسٹنگ کے بارے میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کروں گا۔ رحیم الدین اپنی بات مکمل کر کے رکا نہیں، تیزی سے گھوم کر اپنے آفس میں چلا گیا، جس کا ایک دروازہ کانفرنس روم میں بھی کھلتا تھا۔ میں بھی اٹھ کھڑا ہوا، مگر تجمل بخاری نے، جسے صرف بخاری کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، مجھے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ ڈھاکہ میں میری ملازمت کا وہ پہلا دن تھا، اس لیے بخاری کے اشارے پر عمل کرنے کے سوا میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ رحیم الدین نے جس انداز میں اس کا تعارف کرایا تھا، اس سے صاف ظاہر تھا بخاری اس کا نہ صرف خاص آدمی ہے، بلکہ ناجائز لین دین میں بھی اس کے ذریعے ہوتی ہوگی۔ ذاتی طور پر بخاری مجھے پہلی نظر میں کوئی اچھا آدمی نظر نہیں آیا۔ پستہ قد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی بے ڈول جسم کا مالک تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت گلابی ڈورے تیرتے تھے، جو اس بات کی علامت تھے کہ وہ شراب پینے کے معاملے میں بہت زیادہ ہے۔ بالوں کے خضاب بھی اس بات سے اندازہ لگاتا تھا کہ اس کی رنگت علیحدہ نظر آتی تھی۔ اس کی گفتگو کرنے کا انداز بھی بڑا لچھے دار تھا۔ مجھے یہ بات بعد میں معلوم ہوئی کہ محکمے کے دوسرے انسپکٹروں کے علاوہ اس کے افسران بھی اس سے دامن بچا کر چلنے کے عادی تھے، جس کا سبب بخاری اور رحیم الدین کے وہ تعلقات تھے جس کا علم ہر شخص کو تھا۔ بہرحال میں اس کے اشارے پر بیٹھ تو گیا۔ اس نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ سوری، میں نے معذرت کی، میں سگریٹ نہیں پیتا۔ میرے ساتھ رہو گے تو عادی ہو جاؤ گے۔ اس نے گفتگو کی ابتدائی انتہائی بے تکلفی اور بھونڈے انداز میں کی، پھر سگریٹ جلا کر ایک طویل کش لیتا ہوا بولا، تم خوش قسمت ہو جو بڑے صاحب نے تمہیں میرے ساتھ لگا دیا۔ میں کوشش کروں گا کہ تم کو بہت جلد مقامی حالات سے باخبر کرنے کے بعد کوئی ایسا پرائز پوسٹ دلا دوں جو ہر اعتبار سے تمہارے لیے فائدہ مند ہو۔ میں اس کی بات کا مفہوم سمجھ رہا تھا۔ اس کے جملوں کی ساخت بتا رہی تھی کہ وہ نہ صرف ایک نمبر کا رشوت خور ہے، بلکہ انتہائی ڈھیٹ اور مغرور بھی ہے۔ میں نے تمہاری پٹنہ والی فائل دیکھی ہے، اس نے انتہائی بازاری انداز میں کثیف دھواں منہ سے چھوڑتے ہوئے کہا، اور نہایت دیدہ دلیری سے کہا، تم ایک ایماندار آفیسر رہے ہو، لیکن اب وہ اپنا جملہ نامکمل چھوڑ کر معنی خیز انداز میں مسکرانے لگا۔ کیا یہاں پرسنل اور کانفیڈینشیل ریکارڈ کو سیکرٹ نہیں رکھا جاتا؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ رکھا جاتا ہے، بخاری شانے اچکا کر بولا۔ بڑے صاحب اپنی ڈیوٹی میں بہت محتاط رہنے کے عادی ہیں، لیکن دوسروں کی حد تک۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے پہلو بدل کر پوچھا، دوسروں کی حد تک سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میرا مطلب نہایت واضح تھا۔ اس نے بڑی لاپرواہی سے اپنے جملے کا مفہوم سمجھاتے ہوئے کہا، میرے اور بڑے صاحب کے درمیان کوئی بات راز نہیں رہتی، شاید اس لیے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دوسرے ہاتھ کو بھی شامل ہونا ضروری ہوتا ہے۔
کیا سمجھے؟ اس نے اپنے آخری جملہ بائیں آنکھ جھپکا کر ادا کیا تو میں اپنی نشست پر کسمسا کر رہ گیا۔ تم یہاں نئے آئے ہو اس لیے میں ایک بات کھل کر بتا دوں۔ اس بار اس نے قدرے بدلے ہوئے انداز میں کہا، انسان کو جیسا دیس ویسا بھیس کے اصولوں پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ جو ایسا نہیں کرتے وہ بڑے گھاٹے میں رہتے ہیں۔ میں آپ کی باتوں کا مقصد کچھ سمجھ رہا ہوں، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کچھ نہیں مسٹر آذر، بخاری نے میری سنجیدگی کو محسوس کر کے بڑی صاف گوئی سے کہا، تمہیں بہت کچھ سمجھنا پڑے گا، نہ سمجھو گے تو شاید ڈھاکہ میں زیادہ عرصے نہ رہ سکو گے۔